صرف ہمارا گناہ بتانے یہاں سے سیکورٹی ہٹانے اور ایک ہی بار میں ہمیں مار دیں یہاں پہ. ان ظلموں سے نہ کوئی رک جائے گا، سکول بھی جائیں گے، کاروبار بھی ایسے چلتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. لیکن افسوس کہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر روز بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ لاشیں گرتی ہیں. لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ لاشیں گرانے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کی جائے. ہر طرف کنفیوژن ہے. اب کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کی بھی تصدیق نہیں ہو پا رہی. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی اب جنگ کا وقت آ چکا ہے یا ابھی بھی مذاکرات کی گنجائش موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اسٹوڈیوز میں جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، انصار الامہ کے سربراہ ہیں، جناب انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن، اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران شفیع صاحب، پاکستان کے معروف کالم نگار ہیں اور دانشور ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے پروگرام میں کچھ اور مہمان بھی شریک ہونے تھے، لیکن راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں جو اس وقت مختلف مقامات پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں، ان دھرنوں کی وجہ سے ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں. سب سے پہلے فضل الرحمان خلیل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ابھی بھی ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی گنجائش موجود ہے جنہوں نے بنو میں ایک خودکش حملہ کیا، سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پھر آرے بازار میں بم دھماکہ کیا، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، پھر کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ ابھی بھی گنجائش ہے ان کے ساتھ مذاکرات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ہمیں لڑائی کے بعد مذاکرات پر بھی آنا ہوتا ہے. لڑائی کے بعد امریکہ نے 11 سال جنگ لڑی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ جنگ لڑی ہے. افغانستان کے چپے چپے پر اس نے جو ہے وہ خون ریزی کی ہے، اور طالبان نے بھی ان کے اوپر بڑے اٹیک کیے ہیں اور بڑے خودکش حملے ہوئے ہیں. باگرام میں ہوئے ہیں، کابل میں ہوئے ہیں، قندھار میں ہوئے ہیں، جلال آباد میں ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کے اندر امریکی بھی مارے گئے. لڑائیوں میں یہ ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، لیکن بالآخر وہی امریکہ جس کی طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، آج وہ قطر کا دفتر کھول کر مذاکرات کی میز پر آ بیٹھا. لیکن اس دوسری طرف طالبان کے حملے بھی جاری ہیں، طالبان کی جنگ بھی جاری ہے. یہ نہیں ہوا کہ ان کی جنگ ختم ہو گئی ہے اور لہذا مذاکرات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ میں اس پر آ رہا ہوں. جہاں تک طالبان کی طرف سے اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے جناب وہ مذاکرات کی پیشکش کر کے اور ساتھ انہوں نے دھماکے بھی کر دی ہے، یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگرچہ باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان دونوں طرف سے نہیں ہوا، لیکن مذاکرات کے لیے فضا کا ہموار کرنا بھی بہت ضروری ہے. ان حالات کے اندر دونوں طرف سے فیر بندی ہونی چاہیے، طالبان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. اگر طالبان فائر بندی نہیں کرتے پھر کیا کریں؟ میرے خیال میں ان کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جنگ پاکستان گورنمنٹ نے شروع کی ہے، اگر وہ جنگ بند کرتے ہیں تو ہم بھی جنگ بندی کے لیے ایک تیار ہیں. تو میرے خیال میں اس میں فضا جو ہے وہ جاری رہے گی. اگر یہ جو ہے جواب در جواب، ابھی پاکستان کی فورسز نے ان کو جواب دیا ہے، اب وہ جواب کی تیاری کر رہے ہوں گے اور پھر دونوں طرف سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے، تو یہ ایک مذاق ہے. اس مذاق کو ختم ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے مذاکرات اگر کرنے ہیں تو دونوں طرف سے جنگ بندی کو اختیار کیا جائے. اچھا، ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہے کامران شفیع صاحب. کامران شفیع صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں اطراف کو فائر بندی کرنی چاہیے، سیز فائر کرنا چاہیے
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی افواج اور طالبان آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جو افغان طالبان ہیں وہ ایک فورن پاور جو ہے، باہر سے جو پاور آیا ہوا ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. جہاں بھی وہ لڑائی جاتی ہے جائے گی. جو ہمارے لوگ ہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، کئی سارے، بہت سارے باہر سے بھی آئے ہیں، فورن فائٹرز ہیں. یہ جو انہوں نے وہ پنجابی میں جو ات کہتے ہیں، ات جو مچائی ہوئی ہے نا انہوں نے، کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی جگہ پہ دھماکہ. پشاور میں پچھلے 3 دن میں 30 بندے جہاں بھاگ ہو گئے. کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف کیا ہو رہا ہے. تو اس میں میرا تو نہیں خیال کہ اس میں یہ سنجیدہ ہے کسی بھی طریقے سے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب پھر حکومت پاکستان کیا کرے؟ ابھی بھی مذاکرات کی کوشش کرے یا پھر آپریشن شروع کر دے؟ دیکھیے، جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے، جو مذاکرات کے دروازے ہیں کھلے رہیں، بے شک کھلے رہیں. لیکن یہ پہل کس نے کی تھی؟ پاکستان حکومت نے پہل نہیں کی تھی جناب. سوات میں تو 1994 میں، یہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم سیدھا جاتے ہیں اور چھلانگ مارتے ہیں جب یہ امریکن آئے تھے 2001 میں. یہ تو 1994 سے شروع ہے یہ کام. اس وقت نام ان کا TNSM تھا. اس وقت انہی کا جو سربراہ اس وقت تھا یا نمبر 2 تھا، وہ سربراہ TTP کا. ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں، یہ سارے بھائی آپس میں. بیچ میں جو باہر سے آئے ان کو ہم ملا لیں تو جو یہ جو کھچڑی پک گئی ہے اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پہل تو انہوں نے کی تھی. تو پھر کیا کریں؟ یہی ہے کہ ان کو یہ اپنے ہتھیار پھینکیں جو ہمارے، یعنی جو اس وقت چل رہی تھی ایک فلم، ہمارے اپنے جو فوجی بچے ہیں ان کے یا پولیس والے تھے، ان کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے تھے یہ. تو مطلب ہے یہ سارے پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور تھے، اسرائیلی تھے. بھائی یہ تو تھے تو پکڑ لینا ان کو. چلیں، مطلب ہے وہ سارے ہی ہمارے اپنے وہ لوگ ہیں. اگر ایسے کریں گے ہماری فوج کے ساتھ تو یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے. اچھا جی، انصار آبادی صاحب، اب آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے؟ یعنی کہ وہ بنو میں دھماکہ کرتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں جی مذاکرات کرنے ہیں. کراچی میں بہت ہی بے گناہ نہتے میڈیا ورکرز کو قتل کرتے ہیں، ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ کفار کا ایجنٹ ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کریں. پہلے میں ایک چھوٹا سا کومنٹ اپنا دے دوں کہ یہ جو سارے حالات ہیں نا پاکستان میں، کراچی کے ہوں، طالبانائزیشن ہو، بلوچستان کے ہوں، یہ جو مارو ماری ہے کہ مسلمان کو ہر ایک بندہ دوسرے کو مار رہا ہے اس ملک میں. میرا یہ ایمان ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک قہر نازل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے کرائم کیے پچھلے 12-13 سال میں، کہ ہم نے امریکہ کی مدد کر کے جو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو مروایا افغانستان میں، یہ اللہ کی ہمارے لیے سزا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم سب کو بحیثیت قوم ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر کو بھی، ہمارے گورنمنٹ کو بھی، ہماری آرمی کو، ہمیں سب کو اللہ سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے. دوسری بات دیکھیں، یہ جو طالبان، میں نے فار دا فرسٹ ٹائم، چونکہ آپ بھی رابطے میں ہیں، میں بھی رابطے میں رہا حکومت کے بھی، میں نے فار دا فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ کو سنسیئر دیکھا کہ وہ مذاکرات کے لیے 100% سنسیئر ہیں. اور جب علماء کی میٹنگ ہوئی نا، جب جو انصار صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس شخص میں ہم نے، اور ان کی جو باتیں ہیں، ہم نے 1% نفاق نہیں پایا کہ جی کوئی ایسی دوگلاپن ہو. دیکھیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان جب یہ کہتے ہیں کہ جی حکیم اللہ محسود کو مارا گیا یا ولی الرحمان کو مار دیا گیا تو بات چیت اب نہیں ہو سکتی. جائز بات ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں جب اس طرح مارا جائے گا تو کیسے بات چیت ہوگی. اب دوسری طرف دیکھیں کہ بنو میں جب اٹیک کریں گے، آپ جب اس طرح ماریں گے اس سائڈ پہ بھی لوگوں کو، تو کیسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں، اتنا کمپلیکس ایشو ہے اس وقت یہ کہ جس میں میں کہتا ہوں کہ علماء حضرات کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا، وہ رول ان کو اتنا افیکٹولی ادا نہیں کر رہے. ایک دفعہ کر کے تو بیٹھنا نہیں چاہیے. علماء نے کوشش تو کی نہیں، کوشش نہیں، یہ کوشش لیکن رکنی نہیں چاہیے. یہ دیکھیں نا انصار بھائی صاحب کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے قوم کے سامنے کہ پاکستان کے جید علماء جو ہیں انہوں نے حکومت اور طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی کردار ادا کرنے پہ حامی بھری، لیکن حکومت کے اندر موجود شخصیات، حکومت کے اندر موجود جو ادارے ہیں، انہوں نے وہ بات آگے نہیں بڑھنے دی. دیکھیں، اگر نہیں بڑھنے دیتے، میں اور فرض کریں ہمیں رکنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں علماء حضرات کو بھی، ہماری آرمی کو بھی. دیکھیں،
نہیں، اس وقت جو حالات ہیں اس وقت کیا کریں؟ اس وقت دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کو غصہ اپنا جو ہے نا، اس غصے پہ اوپر قابو پانا چاہیے. طالبان جو کر رہے ہیں نا، یہ جو بنو اٹیک اس طرح، مقصد اگر یہ ہے کہ ہم آپریشن کریں. آپ کو پتا ہے، مجھے بتائیں، ڈی آئی خان جیل بریک ہوئی، ساری کی ساری پتہ تھی ہمیں کہ جی جیل بریک ہونے والی ہے، اس کے باوجود ہم ایک جیل کو نہیں بچا سکے. ٹھیک ہے. سوات سے ہم اپنی فوج کو نکال نہیں سکتے. ہم اپنی فوج کو اور ہم پورے پاکستان کو آپ ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے کیوں کھولنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو نہیں مان رہے نا، اگر آپ بڑے پریسائز ہو، انوسنٹ بندے کو نہیں مرنا چاہیے. اگر عدنان رشید کی فیملی کو یا کسی کی فیملی کو نہیں مرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو مارا ہے تو بڑا پریسائز اٹیک ہونا چاہیے، ٹارگیٹڈ آپریشن، ٹارگیٹڈ. لیکن مذاکرات ان کے ساتھ سب کو کریں، اور جو لوگ آپ کو فرض کریں کہ نہیں مان رہے، آپ ان کے ساتھ ٹارگیٹ آپریشن کریں، لیکن انوسنٹ لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے. اچھا، بڑی آپ کی جو بات ہے بڑی اہم بات کر دیا اب آپ نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل میں اس قتل و غارت کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں. اگر جو نہیں مان رہا، مذاکرات کے لیے تیار نہیں اور آپ کے لوگوں کو مار رہا ہے، مذاکرات نہیں ہونے دے رہا، اور جو مذاکرات پہ تیار ہے اس کے ساتھ ہر حال میں مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سیکنڈ آپشن کی جو لوگ بات کرتے ہیں نا، فائٹ کرنا، وہ فائٹ کرنے کا مقصد یہ آپریشن کا فل فلیج کہ آپ آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف. اچھا، کامران شفیع صاحب، یہ انصار آبادی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ وہ لوگ جو براہ راست قتل و غارت کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، اور جو طالبان کے گروپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، اگر ایسی بات ہے تو ضرور، لیکن جن کے ساتھ جو تیار ہیں طالبان گروپ، اگر ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا ہے تو وہ ان کو گیو اپ کریں. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کی ریٹ تو تبھی ہوگی نا جب وہ جو قاتل ہیں، جو ایک قاتل دکھایا تھا نیشن کے فرنٹ پیج کے اوپر، سامنے والے صفحے کے اوپر، اتنا بڑا کلاڑا اٹھایا ہوا، اور 17-18 ہمارے بچے فوجی یا لیویز یا جو بھی تھے ان کے سامنے سر پڑے ہوئے، ان کو پھر گیو اپ کریں. ٹھیک ہے. جو فدائین استاد ہیں ان کو گیو اپ کریں تاکہ جو اسٹیٹ کا جو بھی لا ہے وہ ان پہ اپلائی ہو. اچھا جی، فضل الرحمان خلیل صاحب، آپ انصار آبادی صاحب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ براہ راست اس قتل و غارت کی ذمہ داری قبول کریں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، ان کے اہل خانہ کے خلاف نہیں، صرف ان لوگوں کے خلاف، اور جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں. محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں کی صورتحال سمجھنی چاہیے. یہ فرق کون کرے گا؟ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تحریک طالبان اور اس کے نیچے کوئی 25, 30, 40 کے لگ بھگ کمانڈر ہیں، کوئی الگ تنظیم نہیں ہے. مذاکرات ہوں گے تو بھی تحریک طالبان کے ساتھ ہوں گے، آپریشن ہوگا تو تبھی تحریک طالبان کے پاس ہوگا. یہ جو آپشن ہے نا کہ کچھ کے خلاف جو ہے، مولانا صاحب کیا انہوں نے آریہ بازار پنڈی کے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جس میں بچے اور عورتیں شہید ہوئیں؟ بالکل غلط ہے. کیا انہوں نے کراچی میں جو 3 معصوم بے گناہ میڈیا ورکرز تھے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی؟ محترم، اچھا، میں ضرور کی ہوگی، لیکن میری بات مکمل ہونے نہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ ہم نے جواباً بھی تو اپنا وہ کیا، وہ جو دوسرا پہلو ہے اس کو بھی تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. یہ بھی غلط ہے، اور جو ہم بے گناہ لوگ مار رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مار رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، اور اگر ہم مار رہے ہیں تو ہمیں کوئی انعام ملنا چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک اصولی بات یہ ہے، ایک میں جو نہیں، میری بھی ذرا آپ سن لینا، میری بھی گزارش سن لینا کہ آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی طرف سے بے گناہ لوگ نہیں مرنے چاہیے، لیکن یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے، اور قرآن کی سورہ نساء کی آیت 93 جو ہے وہ کہتی ہے ترجمہ، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پہ غضب کیا، اس پہ لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب. تو یہ جو معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ان کو قرآن نے کہا ہے جہنمی اور لعنتی، ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس وقت جنگیں ہوتی ہیں، اب ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے آپس کے اندر بھی جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب اس کے بارے ہم کیا کہیں گے؟ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا حضرت علی ہے، آپس میں ان کی لڑائیں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں ہوئی ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے،
قرآن مجید کی ایک آپ آیت سورہ ہے حجرات کی آیت کا حوالہ دے گا نا, مجھے کہ پتہ ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں سورہ حجرات ہے نا, سورہ حجرات ہے نا, لڑنا جو ہے غیر فطری عمل نہیں درندے ہے. ہیں, آپ ان کو صحابہ کرام سے نعوذ باللہ لیکن مسلمان آپ ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتے, آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں. وہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں جی؟ کس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کفار ہیں. ان کے کافر کہنے سے یہ کافر نہیں بن جاتے, میں آپ کو بتاؤں, یا ہمارے کافر کہنے سے وہ کافر. دیکھیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ان کو مارنا غلط ہے اور ان کا ان کو مارنا غلط ہے. لیکن یہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بے گناہ مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے, وہ لعنتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو اختلاف نہیں ہے. قرآن کی اس بات سے تو پھر آپ یہ کہیں کہ پھر جہنمیوں اور لعنتیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں. کس کے ساتھ؟ جہنمیوں اور لعنتیوں کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. میرے خیال کے اندر اگر اس اصول کو اپنا لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی تو کرنا پڑے گا کہ ہم نے کتنے بے گناہ مارے. مشرف کے ساتھ جو ہے جس کا آج آپ تحفظ کر رہے ہیں, اس نے کتنے لوگ مارے ہیں مشرف کا. لال مسجد کے اندر دیکھیں اس نے کتنے لوگوں کو مار دیا ہے, اس کے لیے بھی آپ کا قانون موجود ہے. مسئلہ یہ ہے اس وقت پاکستان کا کہ پرویز مشرف کے حامی بھی جو ہیں وہ صحافیوں کو کہتے ہیں کہ تم بکے ہوئے ہو, تم دشمن کے ایجنٹ ہو, اور طالبان بھی کہتے ہیں کہ تم دشمن کے ایجنٹ ہو. اس لیے اس وقت پاکستان کے میڈیا کے لیے پرویز مشرف کے ساتھی اور طالبان ایک ہیں. نہیں, اس قرآن کی روح میں آپ مشرف کو بھی کہیں گے کہ لعنتی ہے, اگر ایک منٹ آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ جو لال مسجد کے آپریشن میں شریک تھے کیا یہ بھی لعنتی ہیں؟ پھر آپ کہیں گے یہ بات؟ مولانا میں ایک چھوٹی سی بات, مولانا ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, جو سب سے غلط ہوا نا, دیکھیں اس لیے ہم 9/11 کی بات کرتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو مشرف صاحب نے کیا اور جو امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کے کیا, وہ قرآن کے ایک لفظ کی نفی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی کی میں کہہ رہا ہوں آج ہمیں سزا مل رہی ہے. لیکن طالبان تو اس وقت ان تمام لوگوں کو بھی کافر کہہ رہے ہیں جو مشرف کے مخالف ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو یہ مجھے سر کمپلیٹ کرنے دیں مولانا. وہ ایک رانگ تھی, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قہر ہے نا, اسی وجہ سے ہمارے اوپر ہے اس وقت, جو میں نے شروع میں بات کی. اس رانگ کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو دہشت گرد اور سیوسائڈ بامبر بنا دیا. اور یہ جو طالبان ابھی کر رہے ہیں نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی, دیکھیں کسی معصوم کی جان کو آپ نہیں لے سکتے, کسی مسلمان کی جان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ ایک مسلمان کی جان اور مال کی حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے عزیز ان کو. میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جو طالبان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. ہمارا اب کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ دو مسلمانوں کے گروپس لڑ رہے ہوں, تو ہمارا رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو سمجھائیں, اور پھر جو نہ سمجھے اس کے خلاف سب مل کے لڑیں. اب یہ ہے کہ ان کو بھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری گورنمنٹ اور ہماری آرمی کو بھی امریکہ کی نوکری چھوڑنی چاہیے, اور ہمارے طالبان کو کوئی بھی جسٹس, کوئی ریزن. ایک منٹ انصار بھائی صاحب, ایک منٹ, کوئی بھی ریزن. میری بات سنیں. لطیف اللہ مسعود کون تھا؟ لطیف اللہ مسعود حکیم اللہ مسعود کا نائب تھا. وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ افغانستان سے. کس کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا؟ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ. تو اگر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج امریکہ کی نوکری کر رہی ہے, تو یہ تحریک طالبان جو ہے یہ کرزئی کی نوکری کر رہی ہے. نہیں, ہم نے کی ہے نوکری. دیکھیں اس میں تو آپ مت کریں نا, دیکھیں ہم نے نوکری تو کی ہے نا, امریکہ کی نوکری کی وجہ سے. یہ طالبان کرزئی کی نوکری نہیں کر رہے. نہیں بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ نے امریکہ کی ہم نے نوکری کر کے اپنے لوگوں کو اپنے خلاف اٹھایا, تو ہمارے لوگوں کو ہمارا دشمن اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں ادھر سے بھی مار پڑی, ادھر بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ کب تک ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے؟ ہم اپنے اس وقت فوج و طالبان کو چھوڑیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہے. کوئی خدا کا خوف کریں یار, کوئی لوگ اس میں ڈلیں. بالکل صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں, میرا یہی تو مسئلہ ہے کہ کراچی میں جو 3 میڈیا ورکرز تھے وہ طالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے, وہ نہتے تھے, وہ بے گناہ تھے, وہ بچارے غریب تھے, وہ بچارے مسلمان تھے. احسان اللہ احسان نے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کی. کیا وہ جہنمی اور لعنتی نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل خلاف ہے جو احسان اللہ احسان نے کہا ہے. 100% مجھے اس میں میں اس اسلام کو نہیں جانتا جس اسلام کو وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, میں اس اسلام کو نہیں جانتا جس اسلام کی بنیاد کے اوپر آپ پولیو ورکرز کو مارتے ہیں. میں اس اسلام کو نہیں جانتا. میں تو کہتا ہوں کہ میں تو اس اسلام کو جانتا ہوں کہ منافق اعظم عبداللہ بن ابی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ منافق اعظم ہے. اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کس قسم کی بکواس نہیں کی, اس کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مار دیں. اور عبداللہ بن ابی مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب نے حوالہ دیا نا جنگ جمل کا, تو دیکھیں. اور دوسری بات, وہ عبداللہ بن ابی نے وہ رفٹ کریٹ کی تھی. نہیں, عبداللہ بن سبا تھا, وہ عبداللہ بن سبا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ بھی یہودیوں کا ایجنٹ تھا. میں صرف مولانا سے بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں یہ, مجھے بات چونکہ اچھی لگی تھی,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ہمیں ان کا ذکر یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. نہ کوئی ہماری یہ دونوں سائڈز جو اس وقت لڑ رہی ہیں ان کے قریب تر نہیں جا سکتے. سو ان کے جو رفٹس ہیں, ان کے جو ڈفرینسز تھے اور جنہوں نے ڈالے, عبداللہ بن سبا کی جو بات کر رہے ہیں, سبئی جو تھے, انہوں نے جو ڈالے ان کو آپ چھوڑیں. ہم یہ ہماری دونوں سائڈز نے جو کیا, انہوں نے پہلے اور یہ جو ابھی طالبان کر رہے ہیں صریحاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے مسلمانوں کو مت ماریں, ایک دوسرے کو مت ماریں. اور علماء کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر آ جائیں, کسی ایک کو ڈکلیئر, ان دونوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتا ان کو ڈکلیئر کریں, یہ غلط ہے. علماء کو ہر حال میں باہر جلدی سے بات کر لیں. جی جلدی بات کریں. جلدی بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ جو مسلمان کو مار رہا ہے اس کا یہ جہنمی ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو بھی مارنا نہیں مار سکتے, بے گناہ کسی غیر مسلم کو بھی اسلام مارنے کی اجازت نہیں دیتا, چاہے جائے کہ کوئی مسلمان کو ہی مارے. ہم ان کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی کبھی تائید نہیں کرتے. جہاں تک انصار ابائی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں صحابہ کی مثال جو ہے, میں تو سمجھوں گا کہ اس دور کے بھی عبداللہ بن سبا کو کم نہیں ہے. ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے ہاں, جو بہت سے لوگوں کو پش کر رہا ہے, اور ادھر امریکی جو ہے وہ بھی ہمیں لڑا رہے ہیں. یہ بھی کیونکہ میں نے مثال اس وجہ سے نہیں دی کہ ان کا مقام صحابہ کے ساتھ ہے, لیکن اس وجہ سے دی کہ یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان. نہ آپ طالبان کو کافر کہہ سکتے ہیں, نہ آپ یعنی یہاں کی حکومت. اچھا, ہم طالبان کو کافر نہ کہیں اور وہ کہیں کہ جی سارے کافر ہیں پاکستان میں, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں وہ کافر ہیں, پاکستان کا آئین کفر ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں. ان کے کہنے سے پاکستان کے لوگ کافر نہیں ہو سکتے, پاکستان کی حکومت کافر نہیں ہو سکتی. انسانوں کو جان لینا, بات یہ ہے کچھ بھی ہو آپ آخر اس کا حل محترم بات یہ ہے کہ ہم تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان ظالموں سے مذاکرات نہیں کرنی چاہیے. ہمارا دوڑا معیار ہے. کیا آپ بلوچستان کے اندر یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے پاکستان کے آئین کو صرف یعنی مانا نہیں, انکار بھی کیا, جلایا بھی ہے, جھنڈے بھی جلایا ہے, لیکن آج آپ کا پاکستان کا کون سا سیاستدان ہے جو کہے کہ بلوچستان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ وہ بچوں کے اسکولوں کو بموں سے نہیں اڑاتے. میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. نہیں کرتے, اس سے بھی زیادہ غلط کرتے ہیں. ان کو تشدد نہیں میں کرنا کہتا ہوں چاہیے. وہ پاکستان آئین کیا پاکستان ہی کو نہیں, لیکن وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو پرویز مشرف نے ان پہ ظلم کیا, اس لیے کرتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے بچوں کے اسکولوں کو بم سے نہیں اڑایا. تو پرویز مشرف کو سزا دینا, پاکستان کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ پرویز مشرف کے تو پاکستان کے پرویز مشرف کے ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف کو کچھ ہو گیا تو پاکستان نہیں بچے گا. وہ تو یہ کہتے ہیں نا. اب دیکھیں نا, ہمارا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ پرویز مشرف کے ساتھی بھی گالیاں دے رہے ہیں, وہ بھی میڈیا کو دھمکیاں دے رہے ہیں, طالبان بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پاکستان کی میڈیا کے لیے تو یہ سب برابر ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا اور طالبان کی جنگ شروع ہو تو وہ اپنا کام دکھا سکیں. ہم سب جانتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.